بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، جس طرح ماہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت اور شان کے طفیل دیگر مہینوں پر انفرادیت عطا فرمائی، اسی طرح ماہ ربیع الاول کے امتیاز کی وجہ بھی اس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہے۔ یہ ماہ مبارک بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے سے ایک انفرادی حیثیت کے ساتھ سال کے باقی مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز کا حامل ہے۔ یہ مہینہ خیرات و برکات اور سعادتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے نہایت ہی خاص اعمال لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ مختصر وظائف ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی بڑی بڑی حاجات پوری کرا سکتے ہیں۔ تو آپ کو وظائف بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں، ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب وظائف آپ احباب سے شیئر کرتے رہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، درود پاک ربیع الاول شریف کا سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے۔ اور درود پاک کون سا ہے؟ درود ابراہیمی اس ماہ مبارک میں کثرت سے پڑھیے، اس کے فضائل و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ کتاب المشائخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جائے تو اسی رات سے پورے مہینے یہ درود ابراہیمی ہمیشہ پڑھیے اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 1000 مرتبہ پڑھیے، تو انشاءاللہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی وہ اللہ کے حکم سے اس درود پاک کی برکت سے حل ہو جائیں گی۔ ہر قسم کی رکاوٹیں، پریشانیاں اور مشکلات کو اللہ پاک آسانیوں میں بدل دیں گے۔ روایت غیبی میں ہے کہ جو کوئی شخص ماہ ربیع الاول میں 12 روز تک یعنی یکم ربیع الاول شریف سے 12 ربیع الاول تک روح مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نماز کا ہدیہ بھیجتا رہے گا، جو نماز ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ صحابہ کرام تبع تابعین رضوان اللہ اجمعین بھی ان نوافل کا ثواب روح مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے۔ اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے کہ 20 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ان نوافل کو پڑھنے والے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور پروردگار عالم جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو 12 ربیع الاول کے دن کے حوالے سے ایک خاص عمل بتاؤں گی۔ رزق میں برکت کا یہ نہایت ہی خاص اور تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ وظیفے پر عمل کرنے سے پہلے ان چند باتوں کا خیال لازمی رکھیے گا۔ 5 وقت کی نماز کی ہر حال میں پابندی کریں، تمام انسانوں اور کلمہ گو سے محبت رکھیں، فرقہ وارانہ خیالات کو ذہن سے نکال دیں، تاکہ جب آپ اللہ کی مخلوق سے اخلاص اور محبت رکھیں گے تو اللہ پاک بھی آپ سے محبت رکھے گا۔ اور یہ خاص وظیفہ جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ خصوصی اہتمام کے ساتھ کریں، اور اگر آپ 12 ربیع الاول شریف کو یہ خاص عمل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں گے اور آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ کی ہر قسم کی مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں کو
اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ عمل نہایت ہی آسان اور مختصر سا ہے اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ میرے جو بھی بہن بھائی یہ عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ عمل آپ نے 12 ربیع الاول کو خصوصی اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ تو آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ اسلامی دن پچھلے دن نماز مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس عمل کو 11 ربیع الاول کی شام نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سے شروع کرنا ہے۔ 11 ربیع الاول کی مغرب، پھر عشاء، پھر 12 ربیع الاول کی فجر، ظہر اور عصر تک اس عمل کا ٹائم ہے۔ 12 ربیع الاول کی مغرب سے پہلے آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، سورہ کوثر، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ نے 24 گھنٹوں میں 90 مرتبہ کرنی ہے۔ آسان سا عمل ہے، آپ چاہیں تو ایک ہی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو ایک ہی نماز کے بعد 90 مرتبہ آپ نہ پڑھ سکیں تو ہر نماز کے بعد تقسیم کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 ربیع الاول کی نماز مغرب کے بعد سے لے کر 12 ربیع الاول کی نماز مغرب سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اگر آپ ایک وقت میں 90 مرتبہ تلاوت نہ کر سکیں تو آپ نماز مغرب ادا کریں، پھر تھوڑی سی مقدار میں تلاوت کریں، پھر نماز عشاء ادا کریں، پھر تھوڑی سی مقدار میں تلاوت کریں، اور ہر بار تلاوت کرنے کے شروع اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، آپ نے 90 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اول کسی بھی تعداد میں اور کوئی سا بھی درود پاک پڑھیے، پھر 20 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، آخر میں درود پاک پڑھ کر دعا کریں، پھر اسی طرح نماز عشاء ادا کریں، پھر اپنی حاجات کا تصور کر کے اول درود پاک پڑھیں، پھر 20 مرتبہ سورہ کوثر تلاوت کریں، پھر نماز فجر کے بعد 20 مرتبہ، پھر نماز عصر کے بعد، تو اسی طرح عصر تک آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ مغرب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ نے 12 ربیع الاول نماز مغرب سے پہلے عمل مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 ربیع الاول نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ طریقہ نوٹ فرما لیجئے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے پھر آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور ایک سجدہ کریں، اور سجدے میں 100 مرتبہ آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے۔ استغفار آپ کوئی سا بھی پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھ لیں۔ عمل مکمل کر لینے کے بعد اللہ پاک سے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، یقین کامل کے ساتھ مانگیں، اپنی تمام حاجات کے پورا ہونے کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، بیماریوں پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ یہ خاص عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ حاجات کسی بھی قسم کی ہوں، رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت میں اضافے کے لیے، ذاتی گھر گاڑی، گھریلو پریشانیاں، اچھے رشتے کے لیے، اچھی جاب کے لیے، انٹرویو میں کامیابی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، ہر حاجت ہر ضرورت کے پورا ہونے کے لیے آپ رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے اور تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہوگی اور اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ تو خود بھی عمل کیجئے گا، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظائف کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے
کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔